الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ اب تقریباً 300 سال کے بعد جب ان میں سے ایک روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا تو وہاں کا سارا نظام ہی نیا پایا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ 300 سال کے عرصے کے اندر جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اب حاضر دور کا بادشاہ موحد تھا اور جو ہے وہ پچھلے بادشاہ کی طرح جب انہوں نے اپنی نیند شروع کی تھی بت پرست نہیں تھا۔ اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپیے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ کچھ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پا لیا ہے۔ بہرحال کسی طرح سے یہ معاملہ بادشاہ وقت تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعتاً نامعلوم طریقے سے فلاں سن میں غائب ہو گئے تھے۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہی وہی جماعت ہے جو غائب ہو گئی تھی۔ اس وقت شہر میں بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھنے کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہے، کوئی کہتا تھا محض روحانی طور پر دوبارہ زندہ ہوں گے، جسم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی معاد روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا، یعنی کہتے تھے کہ جسم اور روح دونوں زندہ کیے جائیں گے۔ بادشاہ وقت جیسا کہ بیان ہوا حق پرست اور منصف تھا، چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی رہے اور استبعاد عقلی کم ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظیر بھیج دی۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے سننے کے بعد آخرت پر ایمان لے آئے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی طباع پر اثر انداز ہوا۔ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے۔ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہرحال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر مطلع ہو کر فرط عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے۔ اس اختلاف کی تفاصیل تو اللہ ہی جانتے ہیں اور یہ بھی اسی کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی اموات کے بعد ہوئی یا اس سے قبل دوبارہ نیند طاری ہونے کی حالت میں ہوئی اور لوگوں کو غار تک پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں۔ تاہم جو بارسوخ اور ذی اقتدار لوگ تھے ان کی رائے یہ قرار پائی کہ غار کے پاس مسجد بنائی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔